الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد یہ میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحی عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری بنا دی ہے کہ ڈائری میں یادداشتیں ہوتی ہیں. اس ڈائری کے اندر کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو کام کرنے ہیں ان کو آدمی نوٹ کر لیتا ہے کہ فلاں وقت فلاں کام کروں گا، فلاں وقت فلاں کام کروں گا. تو فرماتے تھے کہ ایک ڈائری بنا دی ہے تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنا نظام زندگی بناؤ اتباع سنت والا. کہتے تو سب ہیں اتباع سنت کی توفیق ملے، لیکن عملی پیش قدمی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آدمی رفتہ رفتہ اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کون سی سنتیں ایسی ہیں جو مجھ سے چھوٹی ہوئی ہیں، مجھے ان پر عمل کی ابھی تک توفیق نہیں ہو رہی. اور شروع میں حضرت والا نے ایسی سنتوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کو بعض اوقات سنت سمجھا ہی نہیں جاتا. ہم نے سنتوں کا لفظ مخصوص کر لیا ہے چند ظواہر کے ساتھ، ظاہری چیزوں کے ساتھ، مثلا داڑھی رکھ لینا یا مثلا لباس ایسا پہن لینا جو سنت کے شریعت کے مطابق ہو. اس قسم کی چیزیں، یا جو آدمی جب مسجد میں آئے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر پہلا دایاں پاؤں رکھے، باہر نکلے تو بایاں پاؤں باہر نکال کر اللہم انی اسألک من فضلک پڑھے. اس قسم کی چیزوں ہی کو بس سنت سمجھ لیا. یقیناً یہ بھی بڑی عظیم سنتیں ہیں، ان کی اگر کوئی ناقدری کرتا ہے تو وہ بھی بڑا ظالم ہے. ان میں سے ہر ایک سنت بڑی عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کوئی بھی حصہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ عظمت والا ہے. اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی امید رکھنی چاہیے. لیکن سنتیں اس میں منحصر نہیں. یہ سنتیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، ان میں سے کچھ بعض ایسی ہیں جو واجب ہیں، بعض ایسی ہیں جو سنت ہیں، بعض ایسی ہیں جو مستحب ہیں. لیکن جو چیزیں واجبات میں سے ہیں، فرائض ہیں، جن کے چھوڑنے سے گناہ ہے، ان کی طرف بسا اوقات ہمارا التفات نہیں ہوتا. تو ان کا حضرت والا نے یہاں پر یہ کے بعد دیگر ذکر کیا ہے کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اپناؤ. آپ کے اخلاق جو تھے، جو ساری دنیا کے لیے میں آپ نے دکھائے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعریف فرمائی کہ انک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ یقیناً آپ عظیم اخلاق والے ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم. تو وہ اخلاق جو ہیں وہ ہے قابل اتباع، وہ نقل اتارنے کے لائق ہیں. تو پیچھے جو ذکر آیا تھا استقامت کا، حلم اور معاف کر دینے کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح عادت تھی کہ اپنے حقوق لوگوں کے لیے معاف کر دیتے تھے، نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے. اب حضرت والا بیان فرمائے ایفاء عہد، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی وعدہ فرما لیتے یا کوئی عہد فرما لیتے تو اس کا کس درجہ اس کو پورا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. ایفاء عہد یہ بھی ایمان کی بڑی اعلیٰ صفت ہے، اور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جس طرح عمل کر کے دکھایا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ وفائے عہد، پہلے یہ میں پڑھتا ہوں جو واقعات حضرت نے یہاں پر 2 واقعے ذکر کیے ہیں، پھر اس کے بعد میں تھوڑی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی۔ ہر مسلمان جانتا ہے یہ پہلی جنگ تھی قریش کے ساتھ باقاعدہ لڑائی۔ ابو جہل کا لشکر 1000 مسلح افراد پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں کی تعداد، مسلمان جو ان کے مقابلے پر آئے تھے ان کی تعداد 313، یعنی 1/3 بھی پوری نہیں تھی ان دشمن کے مقابلے۔ اس موقع پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حسین 2 صحابی رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مکہ سے آ رہے ہیں، راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار کر دیا تھا اور اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا، ہم ضرور کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ یہ آ رہے ہیں ہجرت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لیے۔ راستے میں ابو جہل کا لشکر مل گیا، اس نے پکڑ لیا ان کو کہ تم وہاں جا رہے ہو اور ہماری مجھ سے لڑائی ہونے والی ہے، تو تم ان کا ساتھ دو گے لڑائی میں، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ تو اگر ہم جانے نہ دیا انہوں نے تو ہم محروم رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اتنے دن، جب تک یہ روکے رکھیں گے۔ تو انہوں نے عہد کر دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اس شرط پر ہم چھوڑیں گے کہ ہم سے وعدہ کرو، عہد کرو کہ جا کر ان کے ساتھ سخت لڑائی میں شریک نہیں ہوگے۔ اب یہ مجبور تھے بیچارے، انہوں نے وعدہ کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں جانے دو، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کی زیارت کریں گے، لیکن آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، آپ کا جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ وعدہ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ جب جنگ بدر کا وقت آ گیا، بالکل لڑائی کا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ ہم ابو جہل کے لشکر سے یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن وہ وعدہ ہم نے مجبوری میں کیا تھا، وہ ہمیں پکڑ کے بٹھا رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے، تو مجبوری میں کیا تھا، لہذا ہم تو چاہتے ہیں کہ اس جنگ بدر میں ہم بھی شامل ہوں۔ ویسے بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، 313 افراد ہیں 1000 کے مقابلے میں، اور اسلحہ بھی بہت کم ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 313 تو صحابہ کرام تھے لڑنے والے، اور 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، باقی کسی نے ڈنڈا اٹھا دیا تھا، کسی نے پتھر اٹھا دیا تھا۔ اس طرح یہ لشکر جا رہا تھا کا اضافہ اس وقت میں بہت بڑا اضافہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا۔ اب آپ تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، لڑائی ہونے والی ہے، آدمیوں کی تعداد کم ہے، ساز و سامان نہیں ہے، بڑا لشکر سامنے ہے، 2 آدمی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زبردستی معاہدہ لیا گیا۔ زبردستی دنیا میں کون ہے جو زبردستی کے معاہدے کو قابل عمل سمجھے؟ تو دل یہی تعویل کرے گا کہ بھئی یہ معاہدہ تو زبردستی لیا، لہذا ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سے یہ معاہدہ کچھ نہیں، اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پابندی کی جائے، اور ان کو اجازت دے دو، شامل کر دو، اچھا ہے ہم 313 کے بجائے 315 ہو جائیں گے۔ لیکن سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان میں سے واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے، ہم وعدہ پورا کریں گے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں انسان کا نفس بڑی تعویلیں ہو جاتا ہے کہ بھئی تو مجبوری میں ہوا تھا اور ہم خود مجبوری کی حالت میں ہیں، موت زندگی کا مقابلہ ہو رہا ہے، موت زندگی کی کشمکش ہے، چلو ایک معاہدہ جو ہوا تھا اس کو توڑ دو۔ لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، جاؤ واپس،
اور ہم تمہیں لشکر میں شامل نہیں کریں گے، جنگ میں شامل نہیں کریں گے، کیونکہ تم وعدہ کر کے آئے ہو مسلمانوں سے وعدہ کر کے آئے ہو، لہذا وعدے کو پورا کرو، چاہے کتنی ہی تمہیں ضرورت معلوم ہو رہی ہو، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف تو یہ بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل میں یہ بٹھانا تھا کہ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یا معاہدہ کر لینا کسی سے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آدمی کے لیے ایک اس کی پابندی انسان کے ذمہ ہر حال میں لازم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الوعد الرق، یعنی وعدہ جو ہے یہ غلامی ہے، جس کسی سے وعدہ کر لیا وہ اس کا غلام ہو گیا، کیونکہ وہ اس کو وہ کام کرنا ضروری ہے جو کرے۔ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا، اگر اس وقت آپ ان کی یہ تعویل سن لیتے کہ ہم سے تو زبردستی لیا گیا معاہدہ، تو صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام کے دل سے وعدے کی اہمیت، معاہدے کی اہمیت میں کمی آ جاتی۔ یہ اس وقت سکھا دیا صحابہ کرام کو، ایسے سخت سے سخت حالات میں بھی معاہدے کو پورا کرنا ضروری، ایک طرف یہی سکھا دیا، دوسری طرف غیر مسلموں کو یہ سکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اگر تم وعدہ کرنے والے ہوتے تو کیا اپنے معاہدے پر ایسے موقع پر قائم رہتے؟ کوئی غیر مسلم اس معاہدے پر قائم رہتا؟ نہ رہتا۔ مسلمانوں کو دکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے جو اس کی بات نکل گئی وہ دنیا ادھر سے ادھر آ جائے، اس کی زبان کی بات ٹلتی نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے معاہدے کو توڑتا نہیں۔ ورنہ اگر آپ یہ تعویل قبول کر لیتے، کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، لڑائی میں شامل ہو جاؤں، تو کفار مشرکین کیا کہتے، پروپیگنڈا کیا کرتے کہ دیکھو ہم سے معاہدہ کر کے آئے تھے اور انہوں نے وعدہ توڑا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ وعدوں کو توڑنے والے ہیں، معاہدوں کو توڑنے والے ہیں، لوگوں کو اسلام سے نفرت دلانے کا سبب بنتے ہیں کہ دیکھو یہ انہوں نے تو پروپیگنڈا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دروازے بند کر دیے، سارے پروپیگنڈے دروازے بند کر دیے، اور اللہ پر بھروسہ کہ ہمارا بھروسہ افراد کی طاقت پر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ ہم صحیح طریقے سے جتنے اسباب جمع کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن غلط طریقے سے اسباب جمع کر کے ہم جنگ کرنے کے مکلف نہیں ہیں، یہ سکھا دیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر جو ہے یہ سن 2 ہجری کے اندر ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے دوسرے سال غزوہ بدر واقع ہوا تھا، سن 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے تقریباً 4-5 سال بعد غزوہ حدیبیہ ہوا، جس میں کافروں نے مسلمانوں کو روکا آنے سے۔ اللہ اکبر! اس میں بھی معاہدے کی پابندی کے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاہدے کی پابندی فرماتے تھے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن غزوہ حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ عمرہ ادا کرنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ عمرہ کرنا مقصود تھا، لڑائی بھڑائی مقصود نہیں تھی، عمرہ کرنا مقصود تھا۔ مکے کے لوگوں نے روک لیا، نہیں جانے دیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے۔ ارے بھائی، ہم لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، نہیں جانے دیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ یہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اگر ایک معاہدہ ہو جائے جنگ بندی کا، کیونکہ جنگ ہر سال جنگ ہو رہی تھی، ہر سال جنگ ہو رہی تھی، ہر سال جنگ ہونے کے نتیجے میں جو ہے مسلمان بھی ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے، وہ بھی رہتے تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ جنگ بند ہو کچھ عرصے کے لیے، تو پرامن طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا جائے، پرامن طریقے پر جزیرہ عرب میں تبلیغ کر کے جزیرہ عرب کو اسلام کی طرف لایا جائے، امن کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اس لیے آپ نے ان سے 10 سال کا معاہدہ کرنے کی پیشکش کی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے شرطیں بڑی بہت ہی کڑی عائد کی اس مصالحت کی شرط،
ایک شرط ان میں یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اسے واپس بھیج دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اور اگر مسلمان کوئی معاذ اللہ مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آئے گا تو یہ واپس نہیں بھیجیں گے، مسلمان واپس بھیج دیں گے، اگر کوئی مسلمان آیا تو کافر نہیں بھیجیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، حالانکہ صحابہ کرام سمجھ رہے تو بڑی ہے ذلت آمیز قسم کی شرط معلوم ہو رہی ہے، لیکن حضور نے قبول کر لی۔ کیوں قبول کر لی؟ آپ کو پتا تھا کہ انشاءاللہ جو مسلمان ہو گیا وہ کبھی مرتد ہو کے واپس نہیں جائے گا، وہ کبھی مرتد ہو کر انشاءاللہ مکہ مکرمہ واپس نہیں جائے گا۔ ہاں جو آئیں گے ان کو تھوڑی سی دشواری ہوگی کہ ان کو واپس لوٹانا پڑے گا، لیکن اس وقت اللہ کا حکم یہی ہے، مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جنگ بندی قبول کی جائے، مصالحات کی جائے۔ آپ نے پہلے کچھ ان سے کہا کہ بھائی یہ شرط تو ناانصافی ہے کہ آپ اس کو واپس بھیجنے کی، لیکن وہ نہ مانے۔ آپ نے کہا اچھا چلو لکھ لو، ہم کر لے، مانتے ہیں، چلو جو کوئی آئے گا مسلمان ہو کر اسے ہم واپس بھیج دیں گے۔ این اسی حالت میں جب کہ آپ نے شرط منظور کی، این اسی حالت میں یہ وہ شخص جو معاہدہ لکھ رہا تھا اس کا بیٹا ابو جندل، جس کو اس شخص نے مسلمان ہونے کی پاداش میں اپنے گھر میں رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ سہل جو معاہدہ لکھ رہا تھا اس کا بیٹا تھا ابو جندل، اور اس کو اس نے زنجیروں سے جکڑ کر رکھا ہوا تھا گھر میں کہ کہیں بھاگ کر یہ مدینہ نہ چلا جائے، اور اس کو سختی کر رہے تھے کیوں مسلمان ہوئے۔ اس کو جب یہ پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے حدیبیہ میں وہ آ گئے ہیں، تو اسی پاؤں میں بیڑیاں پہنے، آپ اندازہ کیجئے پاؤں میں بیڑیاں پہنا ہوا آدمی کس طرح چلے گا، پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے، اور وہاں سے اس سے مکہ مکرمہ سے فاصلہ طے کر کے حدیبیہ پہنچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ سے حدیبیہ کا فاصلہ جو ہے وہ آج گاڑی میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، گاڑی میں شاندار سڑک کے اوپر، یعنی میرا خیال ہے کہ کم از کم 20-25 میل ہوگا۔ 20-25 میل کا فاصلہ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی، بیڑیاں پڑی ہوئی، اس حالت میں وہ چل چل کر پہنچا حدیبیہ، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اپنے آپ کو کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے قید کیا ہوا ہے، چلنے پھرنے سے میں معذور ہوں، مجھے قبول کر لیجئے اور میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اب اندازہ دیجیے، ابھی آپ نے معاہدہ کیا کہ جو کوئی مسلمان ہو کر آئے گا اس کو واپس بھیجنا ہوگا، تو رسول کے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی سہل، ابھی تو معاہدہ پر دستخط بھی نہیں ہوئے، تم اس کو چھوڑ دو، اس کو مستثنا کر دو، یہ بیچارہ زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا ہے، بیڑیاں پہنے ہوا آیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو کہا کہ نہیں، اگر آپ یہ کرو گے تو یہ پہلی غداری ہوگی، پہلا آپ عہد سے نہیں کرو گے، عہد ہمارے سے آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کو جو بھی آئے گا مسلمان اس کو واپس بھیجو۔ آپ نے فرمایا، منت کی اس کی، ابھی تو معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا، کم از کم ایک اس واقعے میں تم اس کو مستثنا دے دو، مستثنا کر دو۔ یعنی آپ نے ایک طرح سے خوشامدانہ انداز میں بھی بات کی اسے، لیکن نہیں مانا، واپس بھیجنا ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے پکار کے یا رسول اللہ میں اسلام لے آیا ہوں، آپ مجھے اس حالت میں اس ظالم کے پاس واپس کریں گے جبکہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے وعدہ کر دیا اور تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اس حالت میں واپس صحابہ کرام کے دانت کچکچا رہے ہیں اس صورتحال کو دیکھ کر۔ صحابہ کرام جو ہے بے چین ہیں کہ کس طرح اس آدمی کو واپس ہم بھیجیں، تو لیکن بھیج دیا رسول نے، کہا کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ، اللہ تعالیٰ تمہارے کے اوپر بھروسہ رکھو۔ وہی کیوں وعدہ کر دیا تھا، وعدے کو اس طرح نبھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے حالات، اپنے کرشمے دکھاتا ہے۔ جب چلنے لگا واپس ابو جندل جانے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے گئے اور کہا کہ ابو جندل، معاہدہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تم نے نہیں کیا. تم آزاد ہو ان کو قتل کرنے کے لیے، تم اگر کرنا چاہو تو. پھر غلط لمبا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عجیب راستہ پیدا فرما دیا تھا. لیکن کہہ رہا ہوں کہ اس حالت میں آپ اندازہ کریں کہ کیا حالت ہے کہ ایک شخص بیڑیاں پہنے ہوئے آ رہا ہے میلوں سے، پناہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پناہ مل جائے، کافروں کے ظلم و ستم سے پناہ مل جائے. لیکن آپ چونکہ وعدہ کر چکے ہیں، آپ نے رد کر دیا. پہنچا جنگ کے حالات میں بھی ایسی معاہدے کی پابندی دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، جیسے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. اور پھر صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرما دی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی پابندی کی کہ انہوں نے بھی تاریخ میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کے بارے میں لوگ اللہ بچائے زبانیں دراز کیا کرتے ہیں، باتیں بنایا کرتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہت شروع کر دی، ملوکیت شروع کر دی. کیسی ملوکیت، کیسی بادشاہت؟ سنیے ان کے بارے میں صحیح احادیث میں، محض تاریخ کی بات نہیں ہے، صحیح حدیث کے ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ان کا روم کی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی کا ایک خاص وقت تک معاہدہ تھا. روم جو تھی نا اس زمانے میں دنیا کی سپر طاقت سمجھی جاتی تھی، ان کے ساتھ لڑائیاں رہتی تھیں. تو حضرت معاویہ نے ایک موقع پر کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا تھا اس قوم کے ساتھ، رومی قوم کے ساتھ، کہ بھئی فلاں مہینے تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. جیسے ہوتا ہے بعض اوقات ایک معین مدت تک جنگ بندی کر لی جاتی ہے. معاہدہ ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے زیرک آدمی تھے، سیاست دان بھی تھے اور بڑے زیرک اور ذہین اور تجربہ کار بزرگ تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ جب معاہدے کی مدت جس روز ختم ہوگی تو ہم پہلے سے اپنی فوجیں جو ہیں وہ لا کر سرحد پر ڈال دیتے ہیں، اور جو ہی مدت کا آفتاب غروب ہوگا فوراً حملہ کر دیں. اس لیے کہ دشمن تو یہ اس توقع میں نہیں ہوگا کہ اب فوراً حملہ ہو جائے گا. سمجھے کہ وہی مدت گزری ہے تو یہ لوگ وہاں سے کہیں سے چلیں گے، چلتے 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 کچھ وقت لگے گا تو فوراً اپنے دفاع کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور ہم یک بارگی ایک دم سے حملہ کر دیں گے تو ہمارے لیے فتح کا راستہ کھل جائے گا. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا. فوجیں جو ہے وہ لے جا کر سرحدوں پر ڈال دی پہلے سے لا. اور جو ہی مدت ختم ہوئی فوراً حملہ کر دیا. وہ لوگ واقعتاً غافل تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے جلدی حملہ ہو جائے گا، لہذا وہ اپنا دفاع کما حقوق نہیں کر سکے اور حضرت معاویہ نے زمین کا بڑا حصہ جو ہے فتح کر لیا. اسی طرح فتح کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، خدا جانے کتنی زمین فتح کر لی. چلتے چلتے اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے، کسی کی کوئی آواز لگا رہا ہے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، آواز لگا رہا ہے وفاء لا غدر، یعنی مومن کا کام عہد کو پورا کرنا ہے، غداری کرنا مومن کا کام ہے. یہ آواز لگا کر وہ روک رہا ہے کہ آگے بڑھنے سے کہ رکیں. حضرت معاویہ نے لشکر کو رکنے کا حکم دیا کہ دیکھو یہ کون ہے. قریب آئے تو حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے مشہور. انہوں نے کہا آ کر کہ تم نے کیا حرکت کی ہے کہ جنگ بندی کے زمانے میں تم نے فوجیں تیار کی اور سرحد پر لا کے ڈال دی، کچھ یہ تو غداری ہے. حضرت معاویہ نے کہا میں کوئی حملہ جو ہے ہم نے کوئی حملہ وہ جنگ بندی کی مدت میں نہیں کیا بلکہ مدت گزرنے کے بعد کیا. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا کسی شخص کے ساتھ کوئی عہد ہو تو نہ اس کو وہ باندھے نہ کھولے جب تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے، یا پھر کھلا اعلان کر دے کہ میں اس معاہدے کا پابند نہیں. من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یحلنہ ولا یشدنہ او لیمبر علیہم علی سواء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کیا مطلب کہ جب تک معاہدہ ہے تو آپ ان کے علاقے میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور آپ داخل ہو گئے تھے
فیض فوجی جب لے کر آئے سرحدوں پہ ڈالی تھی تو تھوڑی بہت اندر بھی چلی گئی، تو آپ نے جو یہ خلاف ورزی کی، لہذا آپ نے یہ عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ مسلمان کا کام عہد کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی ہے، آپ نے سارے لشکر کو حکم دیا کہ واپس چلو، جتنا مفتوحہ علاقہ فتح کیا تھا سب واپس کر دیا، جو علاقہ فتح کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا واپس کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عہد کی خلاف ورزی ہونے کا اندیشہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ سری خلاف ورزی ہو، سری غداری کی جا رہی ہو، لیکن اندیشہ تھا کہ خلاف ورزی، اس بات کو واپس کر دیا۔ صحابہ کرام کی اس طرح تربیت فرمائی، وعدے کی اور معاہدے کی پابندی اس طرح کروائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح فرمائی۔ اور سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، جگمگاتی ہوئی تاریخ، اکثر و بیشتر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، بیت المقدس جس میں آج مسجد اقصی واقع ہے، اللہ، اور آج ہماری بدعملیوں کی وجہ سے یہودیوں کے تسلط میں ہے، جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تو اس علاقے کو صلح کے تحت فتح کیا، یعنی وہاں کے جو شہر والے ہیں وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ مصالحت کے ساتھ ہم آپ کو یہ شہر حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صلح نامہ لکھا جس کی بنیاد پر بیت المقدس حاصل کیا۔ کیا صلح نامہ تھا؟ کہ یہ شہر، اس پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، امیر المومنین کی، اور جو یہاں پر یہودی اور عیسائی آباد ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کرنے کی پوری آزادی ہوگی، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو برقرار رکھا جائے گا، ان کے اوپر کوئی ان کو ڈھایا نہیں جائے گا، منہدم نہیں کیا جائے گا، ان کو عبادت کرنے کی پوری آزادی ہوگی، اور مسلمان ان کا تحفظ کریں گے، یعنی اگر کوئی غیر مسلم دشمن حملہ آور ہوا تو مسلمان ان کا تحفظ کریں گے، ان کا دفاع کریں گے۔ اگر مسلمانوں کی کسی سے جنگ ہوئی تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند نہیں ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کی لڑائی کسی سے ہو رہی ہے تو یہ لوگ ان کے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، اور ان پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے اور یہ جزیہ ادا کریں گے۔ جزیہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا تھا جو غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا تھا، اس بات کے عوض کہ ان کا جان، مال، آبرو اس کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کی عبادت کے حقوق دیے جائیں گے، اور اگر کبھی ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے۔ اس بنا پر جزیے سے بیت المال کی ایک بڑی آمدنی آیا کرتی تھی۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا، معاہدہ طے ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم چلے گئے، وہاں کے جو رہنے والے تھے عیسائی اور یہودی، وہ بڑے امن اور چین کے ساتھ وہاں پر رہتے رہے، بیت المقدس میں جزیہ ادا کرتے رہے۔ اور وہ جزیہ کیا تھا؟ مسلمانوں سے جتنی زکوٰۃ یا عشر وصول کیا جاتا تھا اس کا بھی بہت تھوڑا سا حصہ ان سے جزیے کے طور پر لیا جاتا تھا، وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ یہ ایک عرصے تک اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے اوپر حملہ کیا، دمشق کو فتح کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ دمشق کو فتح کرنے کے لیے زیادہ بڑی فوج کی ضرورت تھی، تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آپ فوج ہمیں مزید عطا کریں تاکہ ہم اس مہم میں کامیاب ہوں۔ تو حضرت عمر نے بیت المقدس کے جو حاکم تھے ان کو لکھا کہ تم یہاں سے جو تمہاری فوج ہے لے کر ان کی مدد کے لیے دمشق پہنچ جاؤ۔ جب یہ فوج جانے لگی تو حاکم جو تھے غالباً ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا بھائی ہم چلے تو جائیں لیکن ہم نے ان غیر مسلموں کی جان و مال کی آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری لے رکھی ہے،
جزیہ ہم نے اس کام کے لیے لیا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہم تو اب اگر چلے جائیں گے تو یہ تو غیر محفوظ ہو جائیں گے، ان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ان کا دفاع کون کرے گا؟ اس لیے انہوں نے غیر مسلم سرداروں کو جمع کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے اوپر مجبوری پیش آ گئی ہے، ہم دمشق جا رہے ہیں، اور ہم آپ کی حفاظت کا جو ہم نے آپ سے عہد کیا تھا اس عہد کو اب پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا، لہذا سال بھر کا جو جزیہ ہم نے آپ سے لیا تھا وہ سب آپ کو واپس کرتے ہیں، جتنا جزیہ آپ سے لیا تھا وہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، کیونکہ یہ جزیہ اس کام کے لیے لیا گیا تھا، اس عہد کے ساتھ لیا گیا تھا کہ مسلمان دفاع کریں گے غیر مسلموں کا۔ واپس کر دیا سارا جزیہ، ٹیکس واپس کر دیا۔ کوئی دنیا کی مثال، دنیا کی قوم کوئی مثال پیش کرے گی ایسی کہ دشمن کے لوگوں کو ٹیکس واپس کر دیا، جو غیر مسلم لوگ تھے ان کو واپس کر دیا؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو بیت المقدس کے عیسائی یہودی تھے انہوں نے کہا بھائی ایسی دنیا کی مخلوق تو ہم نے کوئی دیکھی نہیں کہ جو اپنے معاہدے کا اتنا پاس کرنے والی ہو، اور ہمیں کر دیا۔ اس طریقے نے ان میں سے بہت سو کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا، مسلمان ہوئے، اس وجہ سے مسلمان ہوئے، اور پھر ان میں سے بہت سو نے دمشق کی جنگ میں حصہ لیا، حالانکہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں تھا کہ وہ ہماری جنگ میں حصہ لیں گے، لیکن بہت سو نے دمشق کی جنگ میں حصہ لیا اور پھر دمشق فتح ہوا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی کہ ایک ایک فرد یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، کسی سے کوئی معاہدہ کر لیا تو یہ معاہدہ میرے لیے ایک غلامی ہے، جیسے فرمائیں گے الوعد الرق، غلامی ہے، اس وعدے کی پابندی میرے ذمہ ضروری ہے، وہ چاہے اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہو یا نفع ہو رہا ہو، لیکن میں وعدہ پورا کرنے کا پابند ہوں۔ یہ مزاج بنا دیا تھا صحابہ کرام کا، اور یہی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اور واقعہ حضرت ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابی الحماد بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی۔ یہ بعثت سے پہلے کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی چیز خریدی، کچھ رقم باقی رہ گئی دینے سے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ایک خاص جگہ مقرر کر کے فرمایا کہ وہ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ جگہ مقرر کر لی اور وقت مقرر کر لیا کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں وہ باقی رقم لے کر آؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بھی آ جاؤں گا وہاں پر۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن ابی الحماد کہ میں بھول گیا کہ مجھے جانا تھا وہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہوا تھا کہ فلاں جگہ میں ہم ملیں گے۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے 3 دن سے، اور دیکھ کر مجھ سے فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جگہ متعین ہوئی تھی، وقت متعین ہوا تھا، میں وہاں پر پہنچا، تم آئے نہیں تو میں کیونکہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے انتظار کر رہا ہوں، 3 دن سے انتظار، 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور یہ واقعہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ جب کسی کو نبوت کا مقام عطا فرماتے ہیں تو نبوت سے پہلے بھی اس کے اندر ایسے اوصاف پیدا فرماتے ہیں جو انسانیت کے شرف، انسانیت کے اعلیٰ ترین اوصاف ہوتے ہیں، وہ پیدا فرمائے جاتے ہیں۔ تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا، حدیبیہ کا واقعہ بیچ میں آ گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک خصوصیت اور ایک مسلمان کا ایک امتیازی وصف یہ بنا دیا تھا کہ یہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدے کی پابندی کرتے۔ وہ اس طرح حدیبیہ کا واقعہ بیچ میں آ گیا تھا۔ اسی حدیبیہ کے واقعے کے بعد آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جو ہرقل تھا بادشاہ، روم کا بادشاہ، ہرقل کے پاس، روم کے بادشاہ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا خط لکھا تھا، اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ خط کیونکہ حجاز سے آیا ہے تو یہاں کے حجاز سے لوگ آتے رہتے ہیں تجارت کے لیے، قافلہ لے کر
کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو ذرا مجھے پاس بھیجو تاکہ میں اس سے معلومات کروں کہ یہ کون صاحب ہیں، کیا کیسے ہیں، کیا ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے، یہ وہاں گئے ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر۔ تو ہرقل نے ان کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کیا دعوت کیا دیتے ہیں، یعنی کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کس چیز سے روکتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ وہ ہمیں جو حکم دیتے ہیں تو نماز کا حکم دیتے ہیں، ایک سچائی کا حکم دیتے ہیں، ایک صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ایک پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور ایک وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی 5 چیزیں بیان کی جو بنیادی، جو کافروں کے اوپر بھی کو بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کے ارکان یہ ہیں: نماز، سچائی، پاک دامنی، وعدے کی پابندی۔ یہ ایسا وصف بن گیا جو اسلام کا بنیادی اور بنیاد کا، اسلام کا ایک ایسا وصف ہے جس کے جو مسلمان سے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا کہ وعدے کی خلاف ورزی کرے، دفاع عہد کی خلاف ورزی کرے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ من وجد فیہن کان منافقا خالصا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ ہو بہو منافق ہے، اللہ بچائے۔ کیا ہے کہ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وہ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وہ اذا اؤتمن خان، اگر اس کو کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ 3 اوصاف ایسے ہیں جو منافق کے اوصاف ہیں: وعدے کی خلاف ورزی، بات میں جھوٹ بولنا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ یعنی مومن کا کام نہیں ہے یہ، مومن کا کام یہ ہے کہ وعدہ کیا تو وعدے کا وہ غلام ہے، وعدے کو پورا کرنا، اس ہر قیمت پر وعدہ پورا کرے گا۔ تو بھائی یہ ہے عظیم سنت رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی کچھ مثالیں آپ نے دیکھی، ورنہ پوری حیات طیبہ جو ہے بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سنت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اس قسم سلسلے میں مسئلے ہیں، مسائل ہیں، کہاں وعدہ پورا کرنا کس حد تک شرعاً ضروری ہے، واجب ہے، کہاں کہاں ہم سے اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو اگر آدمی اپنا جائزہ لے تو یہ لگے گا کہ بھائی ہم تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو پورے ہی کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں بہت سی صورتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ حقیقتاً وہ وعدے کی خلاف ورزی ہیں اور اس پر وعدے کی خلاف ورزی کا گناہ ہوتا ہے، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے ہم بے سمجھے بوجھے وعدہ خلافی کے گناہ میں، ایسی کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے مجلس میں ان کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کے